بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ناظرین, آج زبردست میں ہمیں ایک کپل نے جوائن کیا ہے اور آپ سیاستدان ہیں اور سماجی حوالوں سے بہت اہم شخصیت ہیں, کاروباری شخصیت ہیں. ان کی جو اہلیاں ہیں ان کا بھی سماجی حوالے سے بہت کام ہے. سابقہ گورنر ہیں. بہت سارے لوگوں کو ان سے بہت سارے اختلاف بھی ہوں گے, بہت سارے لوگ ان کو پسند بھی کرتے ہیں, مگر بہرحال ان کا زندگی کا ایک اپنا تجربہ ہے, کاروباری حوالے سے بھی, زندگی کے حوالے سے بھی, سیاست کے حوالے سے بھی. سو بہت لطف آئے گا ان سے بات کر کے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروین سرور صاحبہ اور چودھری سرور صاحب. Welcome to the show, Choy Sahab. Thank you for coming, Choy Sahab. Thank you so much. Please have a seat. Thank you for coming, Choy Sahab. بیگم صاحب آپ تشریف لائیں, بہت بہت شکریہ. Thank you for inviting us. بڑی عزت افزائی. چوئی صاحب یہ فرمائیے, جو تصویریں ہم دیکھ رہے تھے ابھی آپ کی, تو کچھ تصویروں میں آپ بیگم صاحبہ کو انتہائی محبت سے دیکھ رہے ہیں. ہمیشہ ایسے ہی دیکھتے ہیں آپ کو؟ وہ تو ان سے پوچھنا پڑے گا نا. تصویروں میں تو یہی نظر آ رہا ہے. نہیں, الحمدللہ وی ہیو اے ویری گڈ انڈرسٹینڈنگ اینڈ میں خوش قسمت ہوں. آئی ہیو اے ویری لونگ ہسبینڈ ماشاء اللہ اینڈ اے ویری لونگ فادر اینڈ ہماری زندگی بڑی اچھی گزری الحمدللہ. تو چوئی صاحب اگر ہم یہیں سے شروع کریں کہ ہمیشہ آپ سے لوگ صرف سیاست پہ ہی زیادہ تر بات کرتے ہیں نا, ادھر کیوں آ گئے, ادھر کیوں چلے گئے, وہاں کیوں رہ رہے ہیں, یہاں کیوں نہیں رہ رہے, سینکڑوں اس طرح کی بات ہے. یہ جو تجربہ ہے زندگی کا, آپ لوگوں نے کتنی بہاریں اکٹھے دیکھی ہیں؟ دیکھیں جی, 1976 میں شادی ہمارا شادی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. اور جب میں وہاں پر گیا, آپ کو معلوم ہے کہ اکثر فیملیز میں یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ بچے کو شادی سے پہلے سیٹل ہو جانا چاہیے, اس کا اچھا کاروبار ہونا چاہیے, اس کے پاس اچھی جاب ہونی چاہیے, ویٹ کرنا چاہیے اور پھر شادی کرنی چاہیے. تو جب میں وہاں پر گیا تو یہی آپشنز تھیں. پیرنٹس نے پوچھا تو پھر میں نے تو کہا جی شادی کر ہی دیو. ٹھیک ہے. تو اسی کٹھے اپنا سفر شروع کرا. اچھا, ویری گڈ ویری گڈ. 3 مہینے بعد ایگزیکٹلی میرے جان تو بعد 13 مئی 1976 میں ہم گئے تھے اور 19 جولائی 76 میں ہماری شادی ہو گئی. اور اس وقت ہم بالکل سیٹل نہیں تھے. میرے والد صاحب ڈور ٹو ڈور بزنس کرتے تھے. ٹھیک. بھائی کی ایک چھوٹی سی دکان تھی کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں, کرائے کے گھر میں ہم رہتے تھے. اور پروین کے والد صاحب اور ان کے بھائی ویل آف تھے, ان کی کامیاب بزنس تھی, اور یہ بھی شاپ میں ایز اے شاپ اسسٹنٹ کام کرتی تھی. تو لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ اس نے وہاں سے آ کے یہ محسوس نہیں کیا کہ میں ایک چھوٹے سے گھر میں آ گئی ہوں, بڑے گھر سے ایک کرائے کے مکان میں آ گئی ہوں. تو کٹھے پھر ہم نے زندگی کا سفر جو ہے. تو محبت کی شادی تھی, اس کو آپ کہہ لیں کہ مکس کہہ لیں. جیسا 50 سال گزر گئے اور ارینجڈ بھی. اچھا, نہیں پہلے ارینج تھی کہ پہلے محبت تھی؟ دیکھیں میرے پیرنٹس اور پروین کے جو والد صاحب تھے نا جی, ماشاءاللہ بڑے سمجھدار تھے. تو وہ ان کو when she was 19 year old 17 سوری میں 2 سال کی دیکھو غلطی کر رہا میں کہتا ہوں کہ خواتین کی ویژن ہم سے بہتر ہے. چوئی صاحب اس کی معافی نہیں ہے زندگی کی کسی بھی حصے میں. یہ جو آپ نے 2 سال بڑھائے ہیں نا, اس کی معافی میں نے ایج نہیں بڑھائی, میں نے جس سال آئے ہیں وہ بات کی, اس لیے اس میں تھوڑا سا فرق ہے. پلیز کنٹینیو. تو جب یہ آئے تو ہماری فیملی کا تو آپس میں خیال تھا ٹھیک,
لیکن ہمارے بزرگوں نے سمجھا کہ بہتر ہے کہ یہ دونوں آپس میں مل لیں، ٹھیک، تاکہ اپنا جو فیصلہ ہے کریں۔ ٹھیک، تو جب انہوں نے آنا تھا تو میں ایئرپورٹ پہ، فیصل آباد ایئرپورٹ پہ ان کو ریسیو کرنے کے لیے گیا، اور سچی بات ہے کہ جہاز بھی پہلی دفعہ ہی دیکھا ہاں ایئرپورٹ پہ جب گیا ہاں تو ان سے ملاقات ہوئی۔ ہاں میرا خیال ہے کہ اس وقت میں نے سوچا کہ اگر اس نے بھی پاس کر دیا تو میں نے تو کر دیا ہے۔ میری طرف سے ہاں ہے، بس پروین صاحبہ کی طرف سے دیکھو کی ہوں۔ چوہدری صاحب بڑے شگفتہ مزاج ہیں اور خوب چہکتے ہیں، بات کرتے ہیں، جب بھی مطلب سینکڑوں ملاقاتیں رہی ہمیشہ بات کرتے ہیں خوب۔ گھر میں بھی ایسے ہی ہیں، خوب باتیں کرتے ہیں آپ سے؟ نہیں، گھر میں موڈ کی بات ہے، اچھا، اگر ان کا دل ہوگا تو بڑی باتیں کریں گے، نہیں ہوگا تو نہیں کرتے، کیونکہ بہت سارے چیزیں چلتی ہوتی ذہن میں، اسپیشلی when you're in a political family and you're doing other things, so I do have an understanding۔ اچھا، تو بعض دفعہ یہ میں کہہ بھی دیتی ہوں کہ آج 10 منٹ پہلے میرے سے بات کر لیں، اگر if you want everything to remain calm۔ بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے۔ چوہدری صاحب میں جس سوال کی طرف آنا چاہ رہا تھا، وہ جو میں نے بہاروں والی بات کی تھی نا، تو اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 52 برس ہو گئے آپ کو، آپ دونوں کی شادی۔ کیا آپ مشورہ دیں گے دونوں نوجوان بچے بچیوں کو، جوڑوں کو؟ وقت بھی بدلا ہے، چیزیں بھی بدلی ہیں، گیجٹس بھی بدلے ہیں، مگر 50-52 سال تک رشتے کو برقرار رکھنا، محبت کو برقرار رکھنا، اور جب ایک دوسرے کو دیکھے آدمی تو ایسے دیکھے جیسے محبت سے چوہدری سرور صاحب دیکھ رہے تھے۔ وہ اس سال میں اور پروین بہت زیادہ ہالیڈیز پہ اچھا، ہم گئے۔ ٹھیک، تو بچے مجھے مذاق سے پوچھ رہے تھے پچھلے ہفتے کہ ابو کیا چکر ہے کہ اب امی کے بغیر آپ ہالیڈے پہ نہیں جاتے؟ پہلے سال میں ایک دفعہ لے کے جاتے تھے، اب میں کہ یار آپ کے ابو کو بڑھاپے میں محبت ہو گئی۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ مگر بڑھاپے تک اس رشتے کی تازگی، خوبصورتی، محبت، اعتبار کو برقرار کیسے رکھا جائے؟ یہ میرا سوال آپ سے بھی ہے، مگر میں بیگم صاحبہ سے پہلے اس کا جواب لے لوں، پھر آپ کی طرف آتا ہوں۔ بیگم صاحبہ۔ جی، میرے خیال سے ویسے بھی جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں انہوں نے یہی سمجھاتے ہیں بھی آپ لوگوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، اور مجھے ابھی تک اپنے ابو کی بات یاد ہے، جس دن میں رخصت ہو کے جا رہی تھی تو میرے ابو مجھے الگ کمرے میں لے گئے، تو انہوں نے مجھے کہا بھی آپ لوگوں نے دوسری عورتوں کی طرح صرف زیور اور کپڑے کے اوپر فوکس نہیں کرنا ہے، آپ دونوں کے ایک دوسرے کے لیے سپورٹ اور ایک زندگی کا سفر کٹھے شروع کریں، اور ایک دوسرے کے ساتھ آپ نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ سو فار می دیٹ واز اے بگننگ اینڈ اے لیسن۔ تو میرے خیال سے زندگی میں خوشی بھی آتی ہے، غم بھی آتا ہے، بٹ اٹس ہاؤ وی ڈیل ود اٹ ایٹ دیٹ ٹائم ان آور لائف۔ تو میرے خیال سے اف وی آر سپورٹیو ٹو ون انادر، وہی مشکل وقت آسان ہو جاتا ہے۔ تو اگر اسی کو ہم لڑنا شروع کر دیں تو نتھنگ ول بی اچیوڈ۔ تو میرے خیال سے اس کو ایک دوسرے کا سہارا بن کے اور ایک دوسرے کے ساتھ چلنا چاہیے۔ جیسے فار ایگزامپل ڈیورنگ ہماری پولیٹیکل جب لائف تھی، تو اس وقت جب انہوں نے قدم رکھا ان پالیٹکس، ہمیں بہت ساری ڈیتھ تھریٹس آنی شروع ہو گئی تھی۔ وہاں پہ بھی میں نے ٹیلی فون اٹھانا تو مجھے دھمکیاں ملتی تھی، لیٹر کھولنا تو تب ڈیتھ تھریٹس، اینڈ آئی یوزڈ ٹو بی فالوڈ۔ اگر میں گھر سے نکل رہی ہوں تو کوئی نہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، تو اس وقت اگر میں ڈر جاتی تو میرے خیال سے پھر ہم آگے نہ بڑھتے۔ تو میرے خیال سے اس وقت جس طریقے سے ہم نے بچوں کو سمجھایا، جو خود ایک دوسرے کو لے کے چلیں، تو دیٹ واز ویری امپورٹنٹ ان آور لائف۔ اور اس کے بعد پھر وہاں کی جو میڈیا تھی، جب انہوں نے میرے بارے میں لکھنا شروع کیا تو انہوں نے پہلے تو لکھا دیٹ آئی واز این ایسٹ فار مائی ہسبینڈ، then they used to write that I was the rock of the family۔ میرے خیال سے جو عورت ہے، عورت کو جوڑ کے رکھنا پڑتا ہے، بچوں کو بھی سمجھانا پڑتا ہے۔ تو میرے خیال سے it's just an understanding، اور جس طریقے سے آپ اس سچویشن کو ہینڈل کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے چوہدری صاحب، میں جو پچھلا سوال تھا اس کی طرف بعد میں آتا ہوں۔ اب پہلے یہ بتائیں کہ ایک تاثر تو یہ ہے کہ وہاں کی جو پالیٹکس ہے اس میں جناب صرف ڈائلاگز ہیں اور گفتگو ہے اور اپنا نظریہ بیان کرنا ہے۔ ایتے میں خلے اتنے اندازہ نہیں ہوئے گا کہ اتنے بھی تھریٹس آندے نے، لیٹرز بھی آندے نے، اور فون بھی آندے نے، اور فیملیز نو بھی تک دھمکیاں آندیاں نے۔ جی، وہ اس لیے تھا کہ 1997 سے پہلے برطانیہ میں ہاؤس آف لارڈز میں بھی اور ہاؤس آف کامن میں بھی کوئی مسلمان
ممبر آف پارلیمنٹ یا ہاؤس آف لارڈس کا ممبر نہیں تھا. ٹھیک. تو جب میں کینڈیڈیٹ بنا اور لوگوں کو پتہ چلا کہ شاید میں جی سکتا ہوں, پہلا مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ بن جاؤں, تو پھر جتنی بھی اینٹی مسلم فورسز تھی, جتنی بھی فاشسٹ تنظیمیں تھیں, کلو کلکس کلان ہے, برٹش نیشنل پارٹی ہے, انگلش جو ہے وہ ایک پارٹی ہے, تو یہ سارے لوگ جو تھے انہوں نے پھر میرے خلاف محاذ بنا لیا. خط لکھنے اور کسی پہ پروین کی تصویر بنائی ہوئی ہے اور ایک گن اس کے رکھی ہوئی ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ دیٹس واٹ اٹ ٹیکس ٹو کل ہر. تو وہ ایک تو پہلے یہ تھا کہ ایک دو دفعہ ہمارے بچوں نے وہ کہیں وہ میل کھول لی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم یہ کرتے تھے کہ سب سے پہلے پروین نے اٹھنا, سب سے پہلے میل جو ہے وہ اپنے قبضے میں کرنی تاکہ بچے جو ہیں ان کو برا اثر جو ہے ان پہ نہ پڑے. ایون فائر بھی ہوا ایک دن, میں گھر میں تھا آیا ہوں تو تھرو اپنے کیٹاپلٹ کے ساتھ, تو بڑی مشکل سے میں بچا اور شیشہ توڑ کے وہ میرے ایسے ساتھ سے گزر گیا, بس میں اللہ کی طرف سے وہ, ورنہ یہاں سے ہونا تھا. تو یہ بہت مشکلات تھیں. اتنی ریزسٹنس تھی جب آپ لوگ آئے ہیں وہاں پر؟ بہت شروع میں بہت ریزسٹنس تھی, بہت مخالفت تھی, تو لیکن ہم ثابت قدمی کے ساتھ جڑے رہے. اور کتنی بڑی بات ہے کہ دیکھیں وہاں کے جو پاکستانی ہیں, جو مسلمان ہیں, ان کو آواز ملی اور پھر پارلیمنٹ میں جی جب میں ممبر آف پارلیمنٹ بنا ہے, محنت ہوئی ہے پیچھے, تو آپ اندازہ کریں کہ پورے پاکستانی نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں نے سیلیبریٹ کیا. اس کے بعد انڈیا مجھے جانے کا اتفاق ہوا اور اس وقت منموہن سنگھ پرائم منسٹر تھے, تو میں نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے مجھے 24 آورز نوٹس پہ ملاقات کا موقع دے دیا. پروین بھی میرے ساتھ تھی اور ایک اور دوست ہے ہمارے ساتھ, تو میں نے کہا ایم ویری گریٹفل ٹو یو. تو اس نے کہا کہ دس از آنر فار اس, کہ آپ انڈیا آئے ہیں اور جس سب کانٹیننٹ پہ انہوں نے حکومت کی ہے آپ اس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, یہ تو ہمارے لیے آنر کی بات ہے. بڑی بات ہے, یہ منموہن سنگھ صاحب کو ہی کر سکتے ہیں. اب آ جائیے دوسرے سوال کی طرف کہ کون سی 4-5 چیزیں چوئی صاحب آپ نوجوانوں کو, بچیوں کو مشورہ دیں گے, یہ ذہن میں رکھتے ہوئے چوئی صاحب کہ خیالات بدل گئے ہیں, فلسفہ بدل گیا ہے زندگی کا, شاید وہ نہیں رہا جو 70s میں آپ لوگوں کا تھا, ہم 90s کے لوگ ہیں. اب جو بچے ہیں ان کے لیے تو ملنا بچھڑنا, اب تو بریک اپ کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. پہلے اگر پورے کہیں سے طلاق کی آواز آ جاتی تھی تو جنہوں کہتے ہیں نا پھوڑی پائندی ہوتی تھی کہ نہیں بھائی یہ نہیں کرنا. اب بدل گیا ہے سب کچھ, تو اب کیا مشورہ دیں گے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری جو بریک اپس ہو رہی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے وہ ٹالرنس نہیں ہے, ٹھیک, قوت برداشت نہیں رہی, اور وہ قوت برداشت پیدا کرنی چاہیے زندگی کے سفر میں. اگر آپ کو غصہ ہے تو میں خاموش ہو جاؤں, میں غصے میں ہوں تو بیوی خاموش ہو جائے. دیکھیں ہمارا بھی آرگومنٹ ہوتا تھا, کافی دفعہ ہوتا ہے. ایک دفعہ تو مجھے انہوں نے دھمکی دے دی. آپ برطانیہ کے ممبر آف پارلیمنٹ سمجھتے کیا اپنے آپ کو؟ آپ جب جائیں آپ جا کے باہر اخباروں میں ٹی وی پہ دیکھیں تو وومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, جینڈر کوالٹی بات کرتے ہیں. جب میں باہر جا کے ایک بیان دے دیا نا کہ باہر عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں, گھر بیوی کو دینے کے لیے تیار ہیں, تو آپ کی سیاست مک جائے گی. بڑی دھمکی دے دی. میں نے کہا بی بی ایسے نہ کرنا. کیسے ہینڈل کیا پھر تڑلے منتے ہی ہوں تو پھر اخیر سے گل چلی گئی. تو ایسا مجھے اجازت ہے, میں بریک سے واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو کرتا ہوں. اینی دیری تھی جڑا ترلا پانا پا لو. اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا. آج ہمارے سے موجود ہیں محترمہ پروین سرور صاحبہ, ہمارے سے موجود ہیں محترم چودھری سرور صاحب, اور جو اس کامیاب جوڑے کا زندگی کا تجربہ ہے آج ہم اس پر بات کر رہے ہیں. سیاست سے ذرا ہٹ کے بات ہو رہی ہے, مگر بات وہی ہے جو زندگی کی ہے, بات وہی ہے جس سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے. چھوٹے سے وقت کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کے مرحلے میں بہت کچھ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور بیگم صاحبہ, چوئی صاحب ہمارا سیگمنٹ ہے, اس کا نام ہے میرا کچھ سامان.
مگر سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ جو بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے وہ مکمل کر لیجیے. جی آپ نے فرمایا تھا کہ ہم کون سی بچوں کو جی تاکہ ان کی یونٹی جو برقرار رہے اور جو بریک اپس ہو رہی ہیں وہ جو ہیں وہ نہ ہو. 3 مشورے کون سے؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ غصہ جو ہے نا اس پہ کنٹرول کرنا بڑا ضروری. اوکے. لیٹ سے غصہ جو ہے نا عقل کو پی جاتا ہے. ٹھیک. اور اگر میں اب کیا کرتا ہوں, مجھے بڑی دیر بعد عقل آئی ہے, 2 سال ہوئے ہیں, میں نے سوچا کہ اگر یہ مجھے سخت بات کہتی ہے تو میں اگر 5 منٹ کے لیے خاموش ہو جاؤں تو شاید وہ خود ہی فیل کرے گی کہ میں نے وہ خاموش رہا, میں نے یہ کہا, تو میں اب خاموش ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن اگر دوسری پارٹی 5 منٹ میں خاموش نہ ہوئے 5 دن نہ پھر ذرا نہیں 5 دن نہیں ہو جن دن ایک میں عرض کراں جی تسی ایک چیز ازما کے دیکھ لو. میں ہر لوگوں کو مشورہ دےواں گا کیونکہ میں بڑی ریسرچ کیتی ہے جی کہ اگر تانوں کوئی تلخ گل کہندا ہے, کوئی گل ہی کردا ہے, کوئی ہور تانوں جنہ غصہ آندا, تسی اگر 1 منٹ اپنے آپ نو خاموشی دے نال کنٹرول کر رہو تو غصہ ادھروں ادھر نکل جاندا ہے. بدل جاتا ہے. درست کہہ رہے. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں, اور یہ میری تمام بچوں کو اور تمام مرد حضرات کے لیے ایک ریکویسٹ بھی سمجھ لیں, ریکمنڈیشن بھی سمجھ لیں, کہ دیکھیں بہادر مرد جو ہے نا وہ عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا. یہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے یہ انٹالریبل ہے. تو زیرو تو یہ ریڈ لائن ہے, یہ میرے لیے ریڈ لائن ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو مرد اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا, میں اس کو مرد بہت میرے نزدیک وہ بہت ہی پس سے جو ہے. تیسری بات میں پیرنٹ سے کہتا ہوں, ہوتا یہ ہے کہ بچہ جو ہے, یہ بہت سے واقعات ہیں, میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہتا ہوں, ماں جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ بچہ جو ہے مجھ سے پیار کرے. اگر ماں کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میرا بچہ اپنی بیوی سے مجھ سے زیادہ پیار کرنے لگ گیا ہے تو پھڈا پہ گیا. تو اس واسطے عورت نو بھی بالکل اپنے ذہن چ رکھے کہ ہمیشہ اپنی مدر ان لا نو اس گل تے زوے کہ میرا خامن جڑا ہے آپ کی عزت زیادہ کرتا ہے. ٹھیک. اور آپ جو کہتی ہیں اس پہ یہ عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں ایک نہیں, میں آپ کو بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں کہ میرے پاس میاں بیوی آ گئے, انہوں نے کہا کہ جی اپنا ہماری والدہ جو ہے وہ کہتی ہے آپ اس کو طلاق دو, نہیں دیتے تو میں آپ سے ناراض ہوں. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, اس بڑا آسان حل ہے. میں نے کہا کہ والدہ سے کے سامنے اس کو 2-4 دفعہ ڈانٹ دو اور اس کو والدہ سے زیادہ پیار کرو, مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. 1 مہینے کے بعد یقین مانے, ایک کپل کا تو مجھے آج بھی یاد ہے, میرے پاس آئے کہندے انکل تیرا فارمولا کم کر گیا. ہن میری امی کہندی ہے تے سختی کیوں کردا, اینو دبکے کیوں نہیں ماردا. اور لڑکیوں کے حوالے سے بیگم صاحبہ, اتنا آپ کا کام ہے, اتنا ایکسپوجر ہے ویسٹ کا بھی یہاں کا بھی, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ لڑکیوں کے لیے ہونا تو نہیں چاہیے بالکل, مگر کون سی ایسی چیز ہے جو آپ سمجھتی ہیں کہ بھئی اب یہ ریڈ لائن ہے, ہاں اب ممکن نہیں ہے گھر کو بچانا, تاکہ مرد یا لڑکا اس بات کا خیال رکھے کہ یہ کراس نہیں کرنی. میں نے بہت دفعہ دیکھا, خاص کر رورل ایریاز, اسپیشل ان پاکستان, بہت سارے گھر ابھی بھی ہے جو بہو کو ساتھ بٹھا کے کھانا نہیں کھاتے. ابھی بھی ہے جو ان کو کہتے ہیں تمہارے ماں باپ نے آپ کو کیا دیا ہے. نہیں تو ہم اگر سوچ لیں, اگر فرض کریں ہمارے ماں باپ جتنا مرضی ہمیں دے دیں, وی کین ناٹ یوز دوز یوٹینسلس اور ان چیزوں کو زندگی بھر ہم یوز نہیں کر سکتے. اینڈ اٹ از اے ریسپانسبلٹی آف دا ہسبینڈ ٹو پرووائڈ فار دا وائف. بالکل ٹھیک ہے. تو میں نے دیکھا اگر ان کو ہنر آ جائے اور وہ لڑکیاں جو عورتیں کمانے لگ جائیں تو اسی گھر میں ان کا اسٹیٹس بدل جاتا ہے. تو امپاورمنٹ جتنی ہوگی, خاص کر ان رورل ایریاز. یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ جب میں نے ہنر گاہ کھولا تھا تو میں نے بیوٹی سیشنز شروع کیے, دیٹ وی شوڈ ٹیل دیم ہاؤ ٹو ڈو دا بیوٹی پارلر. تو بہت سارے مردوں نے رجسٹ کیا بھی آپ ہماری عورتوں کو یہ سکھا رہی ہے. تو میں نے ان کو آگے سے کہا نہیں, وی وانٹ ٹو ڈو سیلف گرومنگ, بھی ہم نے وضو کیسے کرنا ہے, اپنی صفائی کیسے رکھنی ہے. سو دیٹ واز ون وے آف کنونسنگ دا مین ان دا رورل ایریاز. اور عورتوں کو میں کہتی تھی جب مرد گھر میں آتا ہے تو آپ لوگوں کو صاف ستھرے ہو کے مرد کو ویلکم بھی تو کرنا چاہیے نا. ہماری امی ہمیشہ کہتی تھی دروازہ خود کھولو اور بسم اللہ پڑھو اور دروازے تک جاؤ اپنے میاں کو چھوڑنے. سو دیز آر دی تھنگس دیٹ وی آر لوزنگ آؤٹ آن. اور میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ مرد کو بھی
یعنی کہ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ایک موقع پہ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, پورا واقعہ یہی ہے, اسی طرح سے اجڑے ہوئے بال تھے کسی صاحب کے, تو آپ خفا ہوئے, تو آپ ناراض ہوئے اور آپ نے کہا کہ اس کو بھی ٹھیک طرح سے ترشواؤ اور ٹھیک طرح سے بنو سنورو, جیسے تم چاہتے ہو کہ بھی تمہارا جو لائف پارٹنر ہے عورت وہ اچھی لگے, تمہارے لیے اچھی ہو, بنے سورے, اسی طرح اس کا بھی دل چاہتا ہے کہ تم بھی اچھے لگو. اب دیکھیں نا چوئی صاحب کیا اچھے لگ رہے ہیں, تو آپ کو کتنا اچھا لگ رہا ہوگا. آپ ماشاءاللہ چودھری سرور کارلیونی لگ رہے ہیں. رضا, بڑھتے ہیں چوئی صاحب جادوئی صندوق کی طرف. ہاں, زیور تو نہیں پیا آج؟ واہ کیا کہتے ہیں. دیکھو نا کتنے چلے گئے. میں جی اپنے پنڈ پہنچ گیا. ہاں ہاں, تو یہ ایک چیز اس لیے بھی بڑی اہم ہے کہ ایک تو یہ مجھے یہ چیز یاد کرواتی ہے کہ میری ماں نے کتنی محنت کی. ہاں, صبح 4-5 بجے اذان ہونے سے پہلے انہوں نے اٹھنا, نور پیر دے ویلے. ہاں جی, اور پھر اس کو وہ رڑکنا, مکھن نکالنا اور لسی کو علیحدہ کرنا, اور بڑی یہ آسان کام نہیں ہے. بہت مشکل. اور پھر کبھی کبھی میں بھی اچھا جی, تھوڑی سی والدہ کی مدد اس میں کرتا تھا, تو اس سے میری بہت سی یادیں بہت ساری یاد وابستہ ہیں. ماں یاد آ گئی آپ. پھر مکھن بھی کھاتے تھے پروٹھے کے ساتھ, پروٹھا بھی مکھن سے بنتا تھا. ہاں جی, اور پھر لسی بھی پیتے تھے, جیڑی چاٹی دی لسی آ کیا گئی, بات ہے. دنیا تو بہترین چیز. کیا ٹھیک ہے, بات. پھر سو جاندے سر. والدہ بھی یاد آ گئی, اور ان کی محنت مشقت. کین یو امیجن کہ انہوں نے دودھ بھی خود چونا, جی چونا, جی ہاں, پھر انہوں نے کی ونڈا بھی پانا, جی پانا, پٹھے بھی پانے, پانے. نوکر بھی ایک ادھا ہوندا سی, لیکن مگر پھر بھی خود ہی والدہ خود جانوراں نوں خود لوک آفٹر کردے سن. ਤੇ والد صاحب چونکہ یو کے ہوندے سی. جی جی جی, ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ. بزرگ کتنی محنت کرتے پروٹھے ہیں. بنا کے دینے, سکولے بھیجنا. واہ, بہت ساری جی دعاواں تاری والدہ لے جی. ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜੂਲਰੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. اچھا چوئی صاحب, یہ بیگم صاحبہ نے جڑا, بیگم صاحب دکھائیے گا کیا آپ نے لیے, یہ کانٹا ہے جی. ہاں, یہ چوئی صاحب تمہیں اوریجنل لا کے دینا پینا, اور اس میں روبی بھی لگا ہونا چاہیے. جی وہ تو کر دیں گے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں. کوئی ایسا مسئلہ. خوب تحفے دیتے ہیں آپ کو یہ. انہوں نے کبھی روکا نہیں, اگر مجھے کوئی چیز پسند آ جائے تو انہوں نے کبھی نہیں کہا. نہیں بیگم صاحبہ, وہ ایک الگ بات ہے, اور وہ جو جانا کہیں سے لے کے آنا, اس کا ایک الگ, یعنی وہ بھی کر لیتے ہیں کبھی کبھار. وہ دھمکی چلتی رہتی ہے کانوں میں. نہیں, میں نے کبھی ان کو ہماری سچ گل ہے, کبھی کبھی بھی بہت گھٹ, اس لیے کہ میں نے 2-3 دفعہ شروع میں کوشش کی کہ کوئی چیز لاؤں اور ان کو پسند آ جائے, ان کو پسند آئے, 3-4 گفٹ لے کے آیا. تو بعد میں ہفتے بعد پتہ چلا کہ بیگم صاحبہ دکان تے جا کے انہوں کچھ چینج کرا کے ہور چیز لے آئے. تو وہ پھر مینوں پتہ لگ گیا کہ میرا کوئی ایڈا اچھا ٹیسٹ نہیں ہے. اس واسطے میں, ہماری فیملی میں یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ کسٹم اور پریکٹس ہے. ٹھیک ہے, کہ ہم بچوں کو بھی تحفہ نہیں دیتے, پیسے دیتے ہیں کہ بھئی جو مرضی خرید لو, اور خواتین نوں بھی اے پیسے اپنی مرضی لے آؤ. کل نوں یہ نہ کہو بھی یہ چنگا سی, یہ چھوٹا سی تے بڑا سی تے رنگ ٹھیک. جی بیگم صاحبہ, کیا یاد آ گیا آپ کو اس سے؟ یہ ایئر رنگ سے جب ہماری شادی ہوئی تو لوگ نا مجھے آن کے پوچھتے تھے بھی آپ کو منہ دکھائی میں کیا ملا ہے. تو کیونکہ میں گوروں میں پلی تھی اور مجھے نہیں پتا تھا منہ دکھائی کیا ہوتی ہے. اچھا, وہ تو پہلی ملاقات میں منہ دکھا دیتے ہیں. تو دوسرے دن میں نے جب اپنی مدر ان لاء سے پوچھا بھی منہ دکھائی کیا ہوتی ہے, تو پھر بعد میں پتہ چلا, تو پھر میں نے کہنا یہ شروع کر دیا
ना मुझे पता था भी मुंह दिखाई क्या होती है, ना सरवर साहब ने मुझे कुछ दिया। अच्छा, ईयरिंग से याद आया भी जब हमारी 1 ईयर की वेडिंग एनिवर्सरी थी है ना, तो मेरे अब्बू ने मुझे पैसे भेजे और उन्होंने मुझे कहा भी आप ऐसे करें ना, एक गिफ्ट ले लो। तो मैंने जाके ना ईयरिंग्स का एक गिफ्ट ले लिया। उस दिनों में घरों में होते थे ज्वेलर्स, तो मैंने ईयरिंग्स लेके घर आ गई। तो फिर जिस दिन मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी फॉलोइंग डे, तो मेरे अब्बू ने फ़ोन करके मुझे कहा भी ये जो वेडिंग एनिवर्सरी वाला जो मैंने आपको कहा था, ये ईयरिंग्स ले लें, ये सरवर साहब की तरफ से, क्योंकि उनको याद नहीं होगा भी वेडिंग एनिवर्सरी पे भी गिफ्ट दिया जाता है। अच्छा वैसे तुझे वैसे कसर कोई नहीं छड्डी सी ब्रेकअप दी है। stay with us नाज़रीन, क्योंकि आज दे दौर इस गल ते ब्रेकअप हो जाता है कि तुम्हें मेरी वेडिंग एनिवर्सरी क्यों याद नहीं है, हाँ तुम मेरे लायक नहीं हो। छोटे से वक्त पे एक बात वापस आते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं बहुत सारी यादों और अपने तजुर्बात के साथ मोहतरमा परवीन सरवर साहिबा और चॉइस सरवर साहब। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, कहीं नहीं जाइएगा, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? अब हमारा सेगमेंट है ज़बरदस्त पब्लिक, सब जानती है, तो आइए देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा चौधरी सरवर साहब से ये सवाल है कि सर मुझे ये बताइएगा कि आपकी मैडम के साथ लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज? वैसे इसमें बात हो चुकी है, लेकिन अगर आप और बेगम साहबा कुछ कहना चाहें तो। सरवर साहब का ये कहना जो मुझे प्राइवेटली कहते हैं, जब मैं एयरपोर्ट पे उतरी थी तो 10 मिनट के बाद इन्होंने फैसला कर लिया था भी इन्होंने मेरे साथ ही शादी करनी। नहीं, लेकिन आपका फैसला तो रहता था ना? मेरा तो रहता था। आपने कब फैसला किया? बट दैट मीन्स दैट इट वाज लव एट फर्स्ट साइट। हाँ, अच्छा, नहीं 10 मिनट तो लगे ना। पहली दफा ही देखा है ना 10 मिनट। क्या अगर मैं आपसे ये पूछूं, आप जाइए 1976 में, आप जहाज से उतर रही हैं और उस जमाने में जहाज के पास चले जाते थे ना, इन पे आपकी नजर पड़ी है, क्या याद आता है आपको? उस वक्त इन्होंने आर्मी कलर का ग्रीन सूट पहना था, 48 साल बाद भी याद है। बालों को तेल लगाया हुआ था और अच्छी तरह कंघी करके आए थे। इसका मतलब ये बात तो क्लियर होगी कि मेरे बाल शादी के बाद गए। मिल गया। एक और भी बात थी कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था। हाँ, ये लाहौर वाले में, लाहौर जी। में। तो जब परवीन नहीं थी, जब मैं महीने में एक बार आता था गांव, ठीक, तो जब ये आई हुई थी तो हर वीक आता था। अच्छा, फिर बस लेनी, उन दिनों कौन सा हमारे पास गाड़ियाँ थी या मोटर बाइक थे, बस लेनी, वहाँ से पीर महल आना, पीर महल से फिर जाखड़ा है गांव, वहाँ जाना, वहाँ से रात को 7-8 बजे अंधेरे में चल कर 1-1.5 मील जाना और फिर इनके घर पहले जाना। कुछ लेके आए थे कभी, याद है लाहौर से कुछ आपके लिए लाए हो कभी ये? हाँ, जाते वक्त किया था। जब फिर मैंने जाना था तो उस वक्त इन्होंने मुझे 99 नेम्स ऑफ अल्लाह वो एक सीनरी दी थी और साथ कहा था भी आपने अपने कमरे में लगानी है। अच्छा, अपना बताया। तो साहब बड़े रोमांटिक थे आप, हैं आपने कहा अपने कमरे में लगानी है, कितने लिविंग किचन ला देना। इन्हें अकलमंद नहीं है, कदी अकल दी गल आ जाती। जब आप लोगों ने पहली दफा एक दूसरे को देखा था तो ऐसा लगा था कि वायलिन बजे हों? जब मैं पाकिस्तान से वापस गई हूँ तो मैं ना पहली दफा इनको भी बता रही हूँ, हर रोज मेरे ख्यालों में आते थे, तो मुझे समझ नहीं आती थी क्यों आते हैं। कोई साहब, मेरा एहसान सारी जिंदगी नहीं उतार सकते, सारी जिंदगी। लेकिन मैं ये बात आज उसने अपनी जिंदगी में पहली दफा बताई। हाँ, तो 48 साल क्यों लग गए इस बात को कहने में? मेरे ख्याल से शादी हो गई तो उनको खुद पता चल गया, रज़म उनकी तो शादी हुई है ना। आज आपको ये जान के कैसा लगा? जाहिर है कि बड़ा अच्छा लगा। हाँ, दोबारा आप जाने वाले वर्ल्ड टूर पे? अब तो और जनाब ताबेदारी होगी। जी,
میرا مسز سروس صاحبہ سے یہ سوال ہے کہ ایسی کون سی 3 عادتیں ہیں جو وہ چودھری صاحب کی بدلنا چاہتے ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے تو ایک بات، ہماری شروع سے کبھی بھی کسی چیز پہ لڑائی نہیں ہوئی، کھانے پہ، زیور پہ، پیسے پہ ہمیشہ ہوتی تھی بھی ہم ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دے پاتے. ٹھیک. تو میرے خیال سے ٹائم کا تھوڑا سا اب بہتر ہو گئے، تو یہ والی عادت ان کی بدل گئی ہے. سو وی آر ہیڈنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. دوسری والی پوری بات سننا تو پھر اس کا جواب دینا. دس از اے سیکنڈ ون. اینڈ دا تھرڈ پوری بات نہیں سنتے تھے. ابھی بھی کبھی کبھار ہو جاتا ہے نا، جب بات کرنی تو آدھی مکمل ہوتی تو میں ان کو کہتی ہوں پلیز لیٹ می فنش. اور تیسری باری یہ ہے بھی بعض دفعہ جب خاص کر ان دنوں میں اگر یہ لیٹ ہو جاتے ہیں تو یہ ہی کالس می اینڈ دین آئی پینک، کیونکہ اس کے بعد میری ان کے ساتھ بات نہیں ہوتی یا وائی فائی نہیں ہوتا، تو ایک میسج دینا چاہیے دیٹ آئی ایم آن مائی وے اینڈ آئی دس ول بی، کیونکہ اس وقت میرے ساتھ ہے نا وہ وقت ایسا گزرتا ہے نا بہت مشکل ہو جاتا ہے. سو آئی تھنک دس از اے لیسن ٹو بی لرنڈ. کبھی بھی گھر میں فون کرو اور نہ فون اٹھائے تو ڈو لیو اے میسج. نہیں تو انسان گھر میں فکر مند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے میں یہ جو بچی نے سوال کیا اس کو ایک اور طرح سے پوچھوں گا. بیگم صاحبہ کی کون سی 3 عادتیں آپ کو بہت زیادہ پسند ہیں؟ جب بھی کبھی مشکلات آتی تھیں تو یہ سب سے پہلے انہوں نے خاموشی اختیار کرنی ہے، جہاں نماز بچھانا ہے، 2 نفل پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد مجھے کہنا ہے کہ بالکل کچھ نہیں ہوگا. واہ. کامیاب آپ ہوں گے. واہ. تو ٹھہراؤ ہے، کچھ نہیں بگاڑ، پیشنس ہے، تو اور سب سے بڑی صبر بہت زیادہ. ہم پینک ہو جاتے ہیں، یہ پینک نہیں ہوتی. ویری گڈ. اور 2 چیزیں. دوسری چیز ماشاءاللہ شی از اے بریو لیڈی. ٹھیک. جب میں ایک دفعہ پیسے لے کے گھر سے جا رہا تھا تو مجھ پہ وہاں پہ ڈاکو نے حملہ کر دیا. ادھر یو کے میں. ٹھیک ہے. تو کافی مجھے زخمی کیا اور کافی زخم آئے، لیکن پیسے میں نے نہیں چھوڑے، قابو رکھے. تو یہ گھر میں تھی، تو اس کے پاس کوئی ٹیبل کا ایک تھا، کیا نام ہے، ڈنڈا ٹوٹا ہوا تھا. وہ ڈنڈا اس نے آ کے 2 لگائے ہیں ان کے، تو بھاگ پڑے ہیں وہ. پھر انہوں نے کہا ہوگا لے آؤ پیسے میں دے دو. chased one of them for 1 mile. اچھا. 1 mile. تو اس کے بعد اس نے سوچا کہ بات نہیں آتی تو میں اس کو ذرا لگاؤں. جب وہ اس کے لگانے لگایا، انہوں نے وہ لوہے کے وہ پہنے ہوئے تھے آئرن جو ہے، تو اس نے ان کے ڈنڈا ایسے لگایا ہے. He put down and stood over him until police arrived. واقعی جو صاحب کمال ہے. اور ایسے کر کے جو صاحب تہاڈی ضرورت نہیں ہوندی ہے کہ میں کہنا ڈرایا ایسا ہی ایسا کہ وہ جڑیاں کڑیوں کو ہس کے گل کرنی سی سب بند ہو گئی. وہ میں انہوں نے پوچھا کی مسئلہ، وہ خبراں جا گیا ٹی وی پہ، ان کا وی ڈونٹ وانٹ ٹو بریک اپ. تو جج نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ یہ بہت بہادر خاتون ہے، اور میں پولیس والوں سے کہتا ہوں کہ اگر اس کا انٹرسٹ ہے پولیس میں جانے کا تو اس کو فوراً پولیس میں بھرتی کیا. ویسے 2 پہلو ہیں اس کے. دیکھیں یو کے میں آپ لوگ رہے، ایک پہلو تو یہ ہے کہ آپ کی اہلیاں ہیں، اور ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ایک پاکستانی بچی جو ہے، لڑکی جو ہے، وہ کتنی بریو ہے. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کے لیے بھی ایک اہم بات ہے. اور تیسری چیز جو ہے صاحب، تیسری چیز اس کی جو سب سے کہ بچوں کی اس نے بہت زیادہ توجہ دی ہے. ٹھیک. اگر مجھ پہ ڈیپینڈ ہوتا تو میں تو بچوں کو تو تربیت پہ بہت زیادہ نہیں لک آفٹر کر سکتا تھا. تربیت نہیں، اس لیے کہ بہت زیادہ بزی تھا. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ جی ہم سیٹرڈے کو بچوں کو اور آپ کو لے کے چلیں گے. ادھر سے فون آ گیا کہ جی فلاں بندہ ایئرپورٹ پہ پاکستان سے آیا، اس کو روکا ہوا ہے، جی اس کو اندر لے کے آنا ہے، یا فلاں کی میت کا ایشو ہے، فلاں کا جنازہ ہے. تو پھر وہ آپ کو معلوم ہے کہ جو پاکستانی پالیٹکس ہے اس میں اگر آپ ان چیزوں پہ کمیونٹی کے ساتھ نہ جائیں تو وہ پھر بہت سخت فاصلہ بہت آ جاتا ہے، فاصلہ ہوتا ہے. تو پھر انہوں نے کچھ نہیں کہنا. شی انڈرسٹوڈ کہ مجبوری ہے، تو پھر بچوں کو خود کار پہ لے جانا. جی صاحب کیا ہوا؟ چودھری صاحب کبھی ایسا ہوا ہے کہ گھر میں لڑائی ہو اور بھابھی نے آپ کو غصے میں بولا ہو کہ گورنر ہو گئے تو گھر کے باہر ہو گئے، گھر میں میری مرضی چلے گی، روٹی آپ کو ہی گول بنانی پڑے گی؟ روٹی بنان دی دھمکی اتنے تک کی دینی ہے، اتنے تمہیں پتا کوک ہوندے نے.
ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਧਮਕੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਘਰ ਆਏ ਨੂੰ ਕਿ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ गुस्से च जी 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 वो फिर नहीं समझ सकता। लेकिन खाने वक्त तो नहीं गुस्से में होती थी, खाने के वक्त तो नहीं मैं वही कह रहा हूँ। तो फिर इन्होंने पता चल जाना जब दरवाज़ा खोल आज कुछ मिजाज यार कुछ बरहम है, लेकिन पहले खाना देना इसने तसल्ली के साथ खाओ, फिर खातर तवाज़ा खाने तो बात यानी Stay with us, नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा परवीन सरवर साहिबा, हमारे साथ मौजूद है मोहतरम चॉइस सरवर साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और बेगम साहबा और चॉइस साहब, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। चॉइस साहब और बेगम साहबा, हैप्पीएस्ट मोमेंट इन लाइफ। पहले बेगम साहबा से पूछिए। When I became a parent, मेरे ख्याल से जब एक औरत एक माँ बनती है उससे बड़ी खुशी कोई हो नहीं सकती। तो चॉइस साहब वो लम्हा किथे गया जो ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖਲੋਤੇ ਸੋਏ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ? फिर मैं 10 मिनटां बाद फैसला किया, इन्होंने तो नहीं 10 मिनट बाद। अच्छा चलो, ਤੁਹਾਡਾ हैप्पीएस्ट मोमेंट ਕੀ ਹੈ? मेरा जी हैप्पीएस्ट मोमेंट सी व्हेन आई बिकेम फर्स्ट मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा। और मेरे लिए मैं ये सोचता था कि ये वो पार्लियामेंट है हाँ जिसमें बैठ के अंग्रेज ने जी जी हमारी दुनिया पे हुकूमत की और हमारी तकदीरों के फैसले और हमारी तकदीरों के उन्होंने कैसा कैसा नुकसान पहुंचा किए है। हैं। और उससे भी ज़्यादा हैप्पी मोमेंट वो थे जब मैंने कुरान पाक पे हल्फ लिया पार्लियामेंट के अंदर। वाह वाह। चौधरी सरवर साहब की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? जी मेरा सबसे गमगीन लम्हा है जब मेरा भाई 27 सितंबर को पिछले साल इस दुनिया से चले गए। तो एक ही भाई था, वो मेरी ज़िंदगी का सैडेस्ट डे वो था। और आपसे छोटे थे वो? हाँ जी, मेरे से 5 साल छोटे थे। सॉरी, अल्लाह ताला आपको। बहुत एक ही भाई था, एक ही भाई। और वो अब भी मैं बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए सोच के करना। लेकिन मेरी ज़िंदगी उसके बाद बड़ी तब्दीली आई, बदल गई। अच्छा। ऐसे बदली है कि मैं अब अपने आप को 100% अपने आप को चार्टी के लिए वक्फ कर दिया है। और बस अब यही है कि जो अल्लाह ताला जो प्रोजेक्ट हमने माशाल्लाह तकरीबन हमारे 2 हस्पताल हैं जो कि बहुत हज़ारों लोगों को ट्रीटमेंट देते हैं। मैं 2-3 दिन पहले गया हुआ था, यकीन माने कि मुझे ज़िंदगी में वेयर हाउसेज हैं, बिजनेसेस हैं, सब जी, कुछ पूरे है। यूके में बहुत। मैं वहाँ जाके मुझे उतनी तस्कीन या खुशी नहीं होती जो मैं अपने स्कूलों में, कॉलेजेस में, हस्पतालों में जाता हूँ। लोग दुआएं दे रहे हैं, एमरजेंसी है, लोगों का फ्री इलाज हो रहा है, तो वो जो वहाँ से दुआएं मिलती हैं ना, उसका कोई मुतबादल नहीं। बेगम साहब, अगर कोई ऐसी बात आप शेयर करना चाहें जो? मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल वक्त वो था, हम यहाँ से यूके गए और जब हम मैनचेस्टर पहुँचे, सरवर साहब वाज हैविंग अ माइनर हार्ट अटैक। इनको मैं हॉस्पिटल में लेके गई हूँ, हॉस्पिटल एडमिट हो गए। उसी रात जो मेरे फादर इन लॉ थे, इनकी अब्बू, उनकी डेथ हो गई। तो मैं फिर रात का सफ़र किया, फिर मैंने जनाजा अटेंड किया, फिर मैं वापस आई हूँ। तो फिर वापस आके उनको बताया, एंड आई थिंक दैट वाज द हार्डेस्ट मोमेंट इन माय लाइफ, क्योंकि वो मेरे चाचा भी थे एंड क्योंकि मेरे अब्बू फौत हो गए थे। तो मेरे लिए जब भी मैं कभी अपने अब्बू से उदास होती थी तो मैं जाके अपने चाचू के कंधे के ऊपर सिर रख के तो मैं अपने अब्बू को याद कर लेती थी, क्योंकि उनसे मेरे अब्बू की खुशबू आती थी। तो दैट वाज अ वेरी सैड टाइम फॉर मी, इन अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। यस, आई कैन अंडरस्टैंड, वेरी सैड। चॉइस साहब, एक भरपूर ज़िंदगी आपने गुजारी, बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं आपकी, बहुत सारे लोगों को आपसे कुछ गिले शिकवे भी हैं। अगर आप मुड़ के देखें तो सियासी हवाले से, निजी हवाले से, समाजी हवाले से, कारोबारी हवाले से, ज़िंदगी में कौन सी ऐसी चीज़ है जो चॉइस सरवर साहब चाहेंगे कि यार काश ये डिलीट हो जाए, ये वाक़या, ये इशू, एक गल, ये इंसिडेंट, ये डिसीजन? देखें जी, मैं पाकिस्तान आया था एक बड़ी सोच के साथ
کہ میرے پاس گلاسکو سٹی کونسل رہا، وہاں مجھ کو ساری لوکل گورنمنٹ کا پتہ تھا، ممبر آف پارلیمنٹ رہا، وہاں کا لیجسلیشن، وہاں کے رول، وہاں کیسے نظام مدر آف آل جو ڈیموکریسیز کہلاتی ہے اس کا تجربہ تھا نا آپ کے پاس۔ افیئر سلیکٹ کمیٹی کا چیئرمین تھا، میں نے انرجی پہ انکوائریاں کی، میں نے بینکنگ کرائسس پہ انکوائریاں کی، میں نے چائلڈ پاورٹی پہ، ویلتھ آف ایکسپیرینس تھا، پھر ایک جمہوری جماعت کا حصہ تھا۔ تو میری یہ خواہش تھی کہ پاکستان میں بھی کوئی ایک سیاسی جماعت وہ بنا دوں جو یورپ کی طرز کی ہو، جس میں جمہوری فیصلے ہوں، جس میں سلیکشن جس طریقے سے وہاں ہوتی ہے وہاں ہوں، پارٹیوں میں ڈکٹیٹرشپ نہ ہو۔ تو وہ میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ میں نے ٹرائی کیا 2-3 جماعتوں میں، لیکن بدقسمتی سے وہ یورپ کی جو ویلیوز ہیں، وہاں کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، وہاں کی جو آنیسٹی ہے، مثال کے طور پر میرے اپنے دوست جم ڈیوائن بہت قریبی دوست تھا، صرف 3000 کی کرپشن کا اس پہ الزام تھا، جج نے اس کو 3 سال جیل دی ہے اور اس کو پارلیمنٹ کو فارغ کر دیا۔ تو یہاں اربوں روپیہ لوگ کھا جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی جوڈیشری سسٹم نہیں ہے۔ وہ بورس جانسن نے نہیں جی ایک صرف اس قانون کی خلاف ورزی کی تھی کہ پارٹیز پہ پابندی تھی اور پارٹی کر لی جی؟ نہیں جی، ایک تو پارٹی کر لی، اس سے شاید وہ بچ جاتا، لیکن اس نے جھوٹ بولا۔ ہاں وہی جی ہاں۔ تو برطانیہ کی سیاست میں کوئی پولیٹیشین ایک جھوٹ بول کے سروائیو نہیں کر سکتا۔ تو میں یہ تو نہیں کہتا، لیکن آپ سوچ لیں کہ کتنے ہم لوگ پالیٹکس میں سچ بولتے ہیں۔ تو وہ آپ کو اس کا رنج بھی ہے، اور آپ کیا چاہتے ہیں وہ ڈیلیٹ ہو جائے کہ میں نہیں آتا، یہ سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں اس کا فائدہ نہیں ہوا، میرا جو آنا تھا بیکار گیا وہ، آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں نہیں، اس لیے میں بیکار نہیں سمجھتا۔ مثال کے طور پہ 2-3 چیزیں ہیں، مثال کے طور پر جی ایس پی پلس پاکستان جی اس زمانے میں یورپ کا وہ ختم ہو رہا ہے، بلکہ آج کل نہ ملتا تو پاکستان کو $20 بلین کا بینیفٹ ہوا ہے، ہر سال $4 بلین۔ اب بھی انشاءاللہ ہم لیں گے، میں کوشش کر رہا ہوں، اس میں وہاں ہمارے رابطے ہیں۔ تو ایک تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ 1 کنٹریبیوشن واز اینف۔ جی ٹھیک۔ نمبر 2، یونیورسٹیوں کو میں نے پچھلے 3-3.5 سال جب میں رہا ہوں پی ٹی آئی کے دور میں، تو میرٹ پہ میں نے وہاں پر لگائے، میں نے قرآن پاک کی تعلیم ترجمے کے ساتھ تمام یونیورسٹیوں میں ضروری قرار دی۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو میں نے، لیکن I could have done a lot more۔ اوکے، اچھا جو صاحب، ہم نے چونکہ سیاست پہ سوچا تھا کہ آپ کا جو تجربہ ہے زندگی کا اس پہ آج ذرا بات کریں گے، مگر اب بات ایسے اس پہ آ گئی تو میں آخر میں جاننا چاہوں گا کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے تھے، کیسے لیتے تھے، کیسے سوچتے ہیں اس کے بارے میں کہ جب آپ نے مختلف پارٹیز بدلی، میں اس بحث میں نہیں جا رہا کہ وجہ اس کی کیا تھی، باوجود جب آپ نے بدلی اس پہ لازم بات ہے بہت ساری تنقید ہوئی آپ پہ، اور جسے کہتے ہیں نا کہ غیر متنازع چوائس سرور، جس سے لوگ بہت محبت کرتے تھے اس حوالے سے کہ پہلا مسلم پارلیمنٹیرین برٹش پارلیمنٹ میں، اس پہ پھر بہت تنقید بھی ہوئی، کرٹیسزم بھی ہوا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں نے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس نے دکھ پہنچایا آپ کو؟ نہیں، ظاہر ہے کہ تکلیف تو ہوتی ہے، اس میں بات درست ہے کہ میں پوری زندگی لیبر پارٹی کے ساتھ رہا، اور میں آپ کو یہ بات یقین سے کہتا ہوں کہ اگر بے نظیر بھٹو شہید محترمہ زندہ ہوتی تو میں اسی پارٹی میں رہتا۔ اس کے جانے کے بعد بس پھر چیزیں مختلف شکل جو ہے وہ اختیار کرتی رہی۔ لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں آپ، یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ بہت ہی احسان ہے کہ میں 5.5 سال ملک کے سب سے بڑے صوبے کا گورنر رہا، اور ایک بندہ بھی انگلی اٹھا کے مجھ پہ کرپشن کا الزام نہیں لگا سکتا، کسی جگہ میرٹ کی دھجیاں اڑائی ہوں کوئی الزام نہیں لگا سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں دنیا میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں، میں دیکھیں میرے پاس ایک طرف اقتدار ہو، ایک پاس عزت ہو، میں عزت کی طرف جاؤں گا، اقتدار کی طرف نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ میں اب جہاں بھی جاتا ہوں، کسی کیفے میں بیٹھوں، لندن جاؤں، امریکہ جاؤں، کوئی مجھے گالی نہیں نکالتا، پیار کرتے ہیں۔ مکہ گیا ہوں، مدینہ گیا ہوں، لوگ جفیاں ڈالتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے آنریبل طریقے سے پولیٹکس کی ہے، اصولوں پہ کی ہے۔ اب میں گیا ہوا تھا ساؤتھ افریقہ، جب جہاں بھی میں جاتا ہوں تمام سیاسی پارٹیوں کے لوگ، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے وہ نون ہے، چاہے پیپل پارٹی ہے، تعلق قادری ہے، جماعت اسلام، سب لوگ میرے جلسے میں یا میری جو ریسیپشن ہوتی ہے، تو یہ لوگوں کی محبت میرے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت۔ چوئی صاحب دوبارہ اب یہ سارے آ جائیں، میاں صاحب بھی آ گئے، دوسرے بھی آ گئے، زرعی صاحب بھی آ گئے، سب آ جائیں، کنوں جوائن کرو گے؟ دیکھیں جی، اس وقت تو میں نے بریک لی ہوں،
ٹھیک ہے جی, میرا اپنا سارا فوکس جو ہے وہ چارٹیبل ہے, ٹھیک ہے, فرض کر لیں, لیکن اگر پھر بھی کہیں کہ جی میں یہ نہیں کہتا کہ میں ملک کے لیے ضرورت ہے. پرابلم یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, وہاں کی پولیٹکس اور یہاں کی پولیٹکس میں زمین آسمان کا پتہ لگ گیا تھا. اس کے لیے جو میری ایمبیشن تھی وہ یہاں دیکھیں, وہاں کتنے پرائم منسٹر بدل گئے ہیں, بورس جانسن آیا, پارٹی تو چل رہی ہے, حکومت تو چل رہی ہے, رشی سونک آیا گیا, لیز ٹرسٹ گئی, 5 تے پرائم منسٹر 4 سالاں دے وچ کنزرویٹو پارٹی بدلے نے. سکاٹ لینڈ میں 2000 میں 1 سے لے کے بلکہ 1999 سے لے کے اب تک کوئی 6 لیبر پارٹی کے لیڈر بدلے ہیں, اتنے ہی کنزرویٹو کے بدلے ہیں. وہاں تو فار لائف نہیں ہے, اس ملک میں ہر چیز فار لائف ہے, پولیٹکس فار لائف ہے. تو اس لیے یہاں میرا ایڈجسٹ ہونا, جبکہ میں اپنا مائنڈ رکھتا ہوں, میں نہیں کہہ سکتا یس مین نہیں ہو سکتا. میں ٹونی بلیئر جو کہ پرائم منسٹر تھا, میں نے اس کے خلاف اسمبلی میں تقریر کی جب عراق کی جنگ ہوئی, میں نے افغانستان کی جنگ کی مخالفت کی. لیکن یہاں اگر آپ پارٹی لیڈرشپ کے اختلاف کرتے ہیں تو وہ بس پھر آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک, لیکن پھر بھی اگر ملک ਲਈ دوبارہ ہوئے کہ بھئی ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ ਸਾਰੇ, نہیں ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ 6 ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਵਾਓ. شاہد صاحب تھینک یو سو مچ, آپ تشریف لائے, بہت بہت شکریہ. اور آپ کی سیاست کے حوالے سے کسی کی بھی کوئی بھی رائے ہو سکتی ہے, میری بھی رائے بہت مختلف ہو سکتی ہے, مگر آپ ایک ونڈرفل کمپنی ہیں, جب بھی آپ سے ملے بہت اچھا لگتا ہے. اور یہ جو آپ کا عوامی مزاج ہے اس کی الگ سے آپ داد قبول کیجیے. تھینک یو سو مچ شاہد صاحب, آپ تشریف لائے, بہت بہت شکریہ. تھینک یو, بہت بہت شکریہ بیگم صاحبہ, آپ تشریف لائیں. تھینک یو سو مچ. ناظرین, یہ تھا آج کا زبردست, اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.